بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. آخری رسول، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کتابیں بھی اللہ نے اتاری ہے. آخری کتاب قیامت تک کے لیے قرآن کریم ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آخری نبی بھی دیا اور آخری کتاب قرآن کریم بھی دیا ہے. ہم لوگ جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں بہت کم ہے، کر ہی نہیں سکتے. صرف اس نعمت پر ہم زندگی بھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں یہاں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے آج 9 مارچ ہے 2012 دہلی کے اندر آپ کی اس مسجد میں ہوں. کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ وہ تو ایک اتاہ سمندر ہے. آپ جتنے زیادہ اندر گھسیے گا موتی اتنے زیادہ باہر آ جائے گی. قرآن کریم کی عظمت تو یہ ہے، اس کا مقام تو یہ ہے، اس کا مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے. یعنی اس کا سکھانے والا کوئی انسان نہیں ہے، اللہ ہی ہے سکھانے والا. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن کریم سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنا سکھایا. ہم اور آپ بولتے ہیں فلاں مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. مولوی صاحب نہیں کرتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے. کمال مولوی صاحب میں نہیں ہے، کمال اللہ میں ہے. جس طریقے سے عیسائی لوگ بیوقوف بناتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، صرف اتنا بول دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا.
وہ خود سے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ کی اجازت سے کرتے تھے. تو کمال اللہ میں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں ہے. تو جو بھی بولتا ہے، بات کرتا ہے، جس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تو کمال اللہ کے اندر ہے. اللہ ہی کمال والا ہے اور اللہ نے انسان کو وہ چیز عطا کی ہے. تو قرآن کریم کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم اور آپ بالکل سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر اس کو سمجھ لیں تو صرف اسی سے چپکے رہیں گے، کیونکہ جب تک کسی چیز کی اہمیت ہم نہیں سمجھیں گے اس کو نہیں لیں گے. آج پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر، اور ابھی 21 فروری یا 22 فروری 2012 افغانستان کے اندر قرآن کو جلایا گیا ہے. بہت ساری جگہوں پر جلایا جاتا ہے اور جلایا جا رہا ہے. اس مرتبہ افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے حکومت کو ایک خط بھی لکھ کے نہیں دیا کہ قرآن کو کیوں جلایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا تھا 2005 2007 وغیرہ میں، تو ذرا چنگاری نظر آئی تھی، چنگاری نظر آئی تھی، مسلمانوں کا اتحاد نظر آیا تھا کہ ذرا کچھ لکھ کے لے گئے تھے. اس مرتبہ تو کچھ بھی لکھ کے نہیں لے گئے. تو کیا کہیں گے؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. یہ صحیح ہے. پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کہ مد ہے ہر زجر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. یعنی ہمارے اندر جو جوش پیدا ہونا چاہیے تھا، اسلامی غیرت، وہ نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں ایسا؟ اس کو لانے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ جب تک قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھیں گے، اس سے چپک کے نہیں رہیں گے. اور ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اگر قرآن کو پکڑ کے رکھے رہتے سب اختلافات ہمارے ختم ہو جاتے. آج بھی اگر ہم قرآن کو بنیاد بنا لیں، جھگڑا ہوا قرآن سے لے لیں گے، حدیث سے لے لیں گے، تمام جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، جدائی نہ کرو. اقبال اس لیے کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو کبھی کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو قرآن کریم اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والی کتاب ہے. آپ غور کر لیجئے، عرب کے بدو کیسے تھے؟ گئے گزرے تھے، غلط کام کرتے تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. کس چیز نے پوری دنیا پر ان کی حکومت کرائی؟ قرآن کریم نے. چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. لیکن وہی عرب کے بدو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہو گئے. کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. تو ہم اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو بند کر کے اوپر رکھ دیا ہے، اور پھر وہ ایک ہی مہینے میں اوپر سے نیچے آئے گا. وہ ہے رمضان کا مہینہ، ذرا دھل کو صاف کر لیں گے. یا پھر قسم وسم کھانا ہو تو چلے آئے، یا وہ مولوی صاحب کے سامنے مسجد میں آ گئے، قرآن کو پکڑ کے قسم کھا لیا. یا پھر جلدی سے لوگ جائیں دنیا سے، اس کے لیے پڑھ دیتے ہیں، جلدی سے جائے اس کے لیے بھی پڑھتے ہیں. ابھی میں بات کروں گا آگے کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ. دلہا دلہن کو ذرا سائے سے گزار رہے ہیں. اور قرآن سے اس لیے بھی ہم اور آپ نہیں جڑے ہوئے، اس میں پیسہ کتنا ملتا ہے. ارے بیٹا اگر حافظ بن جائے، مولوی صاحب بن جائے، امام ہو جائے، مؤذن ہو جائے، وہی 2000-1500، اور وہ بھی ناز و نخرے اتنے بھی نہیں دے پاتے ہم. اور ناز و نخرے بھی، مولوی صاحب یہ پنکھا کاہے چالو ہے، مولوی صاحب یہ لائٹ کاہے چالو ہے. تو کاہے کو بیٹے کو حافظ بنانا ہے؟ بنانے گا نہیں.
ڈاکٹر بنے گا, ذرا انجینئر بنے گا, وہ بینک بیلنس, ڈاکٹر صاحب کے ابو السلام علیکم, انجینئر صاحب کے ابو السلام علیکم, مولوی صاحب کے ابو. اس لیے بھی قرآن کو نہیں پکڑے ہوئے ہیں مولانا. قرآن سے دور کیوں ہے؟ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ابھی سب اہمیت سمجھائیں گے. قرآن بہت مشکل کتاب, بہت مشکل کتاب, بہت مشکل ہے. اللہ کہتا ہے 4 مرتبہ آسان ہے. سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 20, پھر اسی طرح 32 اور 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان بنایا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن سے دور کر رہے ہیں. قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے. 12 قسم کا علم آتا ہے کیا؟ 17 قسم کا علم آتا ہے کیا؟ 18 قسم کا علم آتا ہے کیا؟ ارے بھیا, تو اللہ تعالیٰ بھاری کتاب اتارے گا, اللہ آسان اتارتا ہے تاکہ سب لوگ سمجھ سکیں, کیونکہ سب کو جاننا ہے جنت میں, تو سب کے لیے بھاری رہے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اور ایسے لوگوں کے بارے میں حالی کیا کہتے ہیں؟ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی, بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی, جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی, گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی, مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی. یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ, یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ. کلمہ پڑھنے والے بھائی کو کافر کہنے والے یہی لوگ ہیں, دور کرنے والے یہی لوگ ہیں. آئیے قرآن سے جڑیے, سب ایک ساتھ ہو جائیں گے. کیا بیان کروں قرآن کی عظمت, کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے. اب غور کر لیجئے, قرآن کو اتارنے والے رب العالمین, قرآن کی حفاظت کرنے والے رب العالمین. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9. ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. پوری دنیا کے لوگ مل جائیں, قرآن کو جلا دیں, جلا رہے ہیں جلا دیں, یہ تو ہماری کوتاہی ہے, ہمارے اندر غیرت نہیں پیدا ہو رہی. جلا دیں, پھاڑ دیں, الحمدللہ قرآن دوبارہ اسی اصلی حالت میں زبر زیر پیش کے ساتھ دوبارہ آ جائے گا, کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والے رب العالمین ہیں. کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. ارے قرآن کریم جن پر اتارا گیا وہ رحمت للعالمین ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسانوں کے سردار, جناتوں کے سردار, ولیوں کے سردار, پیروں کے سردار, رسولوں کے سردار, نبیوں کے سردار, بنی نوع انسانیت کے سردار. اللہ نے کیا کہا؟ رحمت للعالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کیا عظمت ہے قرآن کی, کیا مرتبہ ہے قرآن کا, کہ قرآن کو لانے والے بھی, قرآن کو لانے والے بھی اللہ کی طرف سے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے. قرآن کریم کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کہ قرآن جس زبان میں اتارا گیا وہ زبان بھی تمام زبانوں کے لیے سردار عربی زبان ہے. کیا مقام ہے قرآن کا, کیا مرتبہ ہے قرآن کا, کیا عظمت ہے قرآن کی. سن لیجئے کہ قرآن کریم جس شہر میں اتارا گیا وہ شہر بھی تمام شہروں کے لیے ام القرآ, گاؤں کی ماں ہے. ارے کیا مقام ہے قرآن کا, کیا مرتبہ ہے قرآن کا, کہ قرآن جس رات میں اتارا گیا ہے وہ رات بھی تمام راتوں کے لیے سردار ہے, شب قدر. اور قرآن کریم جس مہینے میں اترا ہے وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کے لیے سردار, رمضان کا مہینہ ہے تو ہر طرف سرداری لگی ہوئی ہے. اور قرآن کریم پر جو قوم عمل کرتی ہے وہ قوم بھی پوری قوموں کے لیے سردار اور بہترین امت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. ہم اور آپ اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے, بچے ہیں, جوان ہوئے, بوڑھے ہو گئے, مر گئے نہ, اس لیے ہم پیدا ہوئے ہی نہیں ہوئے, نہیں, اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا. اخرجت للناس, لوگوں کے لیے ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں تک, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. ہم اور آپ ڈرتے ہیں فلاں کوئی کچھ کر لے گا, نہیں, آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا, دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے. بھلائی کا حکم دینے کے لیے آئے ہو, برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہو, یہی کام کرنا ہے, اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو, یہی ہے. تو جس قوم کو بھی قرآن ملا ہے
اس قوم کا بھی مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، ان لوگوں کا بھی اونچا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ قرآن کریم دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، اللہ کے دربار میں بھی رحمت ہے۔ بس تین چیز بات کریں گے۔ دنیا میں بھی رحمت، آج کہنے کو تو 60 سے زیادہ ہمارے لیے ملک ہیں، مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سے کوئی ووٹ نہیں مانگتا، ہم کو تو کوئی بھاؤ ہی نہیں دیتا ہے، ہم کو تو کوئی بھاؤ ہی نہیں دیتا، پانی کم چائے بھی نہیں سمجھتا ہے۔ کیوں؟ دلیل صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 817، نافع بن حارث کی ملاقات ہو گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہا وادی کا گورنر یعنی مکہ کے قریب کوئی جگہ ہے، آپ نے کس کو بنایا؟ کہا ابن ابزہ کو۔ ابن ابزہ وہ تو نوکر ہے، غلام ہے، یہ سب چیز ہمارے یہاں آ گئی نا، چھوٹا ہے، یہ نوکر ہے، غلام ہے، اور آپ نے گورنر بنا دیا۔ کہا ابن ابزہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض، کہ یہ ابن ابزہ قرآن کا حافظ ہے اور فرائض کا علم جانتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اٹھا دیتا ہے اور اس کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کو پکڑنا، اس پر عمل کرنا، اس سے جڑے رہنا، یہ ہمارے لیے سربلندی کا ذریعہ ہے، تبھی دنیا ملے گی، ورنہ دنیا مل نہیں سکتی ہے۔ بھائی صحابہ کرام کو جو دنیا ملی تھی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، آج ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کل ہم اور آپ کہتے ہیں مولوی صاحب گھر کے اندر بھوت آ گیا، پکڑ لیا، ہر گھر کی یہی کہانی ہے، بھوت آ گیا۔ ارے بھوت کو بھگانے والی کتاب قرآن کریم گھر کے اندر تو ہے رکھی، قرآن ہے رکھا ہوا، لیکن بھوت کہاں بھاگ رہا ہے؟ گھر کے اندر قرآن ہے رکھا ہوا، بھوت نہیں بھاگ رہا ہے۔ کیوں نہیں بھاگ رہا؟ اس کو پڑھتے نہیں ہے نا، اس کو پڑھیں گے تو بھاگے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں بھاگے گا۔ کیوں؟ بولتے نا مولوی صاحب فلانے نے کر دیا، چلانے نے کر دیا، وہ جادوگر کر دیا ہے، ایسا لگ رہا کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بالکل نہیں، قرآن کی ایک سورہ کھول لیجئے، اس کو پڑھیے، جس کو جادو کرنا ہے کرے، اس کی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ دلیل صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 804، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، ارے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، پکڑ لینا برکت، چھوڑ دینا حسرت، پھر جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی۔ سورہ بقرہ پڑھیے، سب بھاگ جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی اگر تلاوت ہو تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جادوگر اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، ہم اور آپ کرتے نہیں ہیں۔ جب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان کا بسیرا ہو جائے گا۔ رکھنے سے نہیں کام چلے گا، اور رکھنے سے کام چل جائے تو مسئلہ حل ہے، پڑھنا پڑے گا، ہمیشہ تلاوت ہوگی تو ہوگا۔ آج کل ہمارے گھروں سے کسی اور چیز کی آواز آ رہی ہے، کاش کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آتی۔ ایک زمانہ تھا قرآن کی آواز آتی تو لوگ کہتے تھے یہ مسلم محلہ ہے، لیکن اب بتا ہی نہیں سکتے، کہاں سے بتا سکتے ہیں یہ مسلم محلہ، یہ مسلم محلہ؟ آواز آنی چاہیے، تو یہ محبت پیدا کیجئے، جڑے رہیے تو فائدہ ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا بہت گھبراہٹ ہے، بہت پریشانی ہے، آپ بہت سارے لوگوں سے ملیں گے، گھبراہٹ بہت ہے۔ گھبراہٹ ختم ہوگا کیسے؟ کیسے گھبراہٹ ختم ہوگی؟ پریشانی آپ کی کیسے ختم ہوگی؟ دل جو گھبرا رہا ہے کیسے ختم ہوگا؟ قرآن کو پڑھیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28۔ سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، چاہے کوئی بھی رہے، مرد ہو عورت ہو۔ جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی یہ گھبراہٹ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آپ دیکھ لیجئے، سویڈن ایک ملک ہے، سویڈن کے اندر لوگ سب مالدار ہیں، سب پیسے والے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوں گے
اکثر پیسے والے ہیں، لیکن پیسے والے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. دولت بھی موجود ہے پھر بھی مر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کیوں مر رہے ہیں؟ ارے دل کی دنیا آباد نہیں ہے. جیب بھرا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ یہ آباد ہونا چاہیے. جس کی دل کی دنیا آباد ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اور آپ منہ نیچے کر کے چلتے ہیں. نہیں، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. جس کو مل گئی ختم. دولت دنیاوی ملے نہ ملے، ایمان کی دولت ہے تو وہ کامیاب ہے. جو پکا مومن ہے نا وہ گھبراتا نہیں ہے. کیوں؟ پریشانی آئی ختم، اللہ نے لکھا نا اور کیا کرنے کا، خودکشی نہیں کرنے کا. اس لیے الحمدللہ مسلمانوں میں خودکشی کا رجحان کچھ پرسنٹ ہے، زیادہ نہیں ہے. وہ کون سے مسلمان ہیں؟ جو پکے نہیں ہیں، کچے ہیں. اگر پکے رہتے نا تو ختم. بھئی اللہ نے یہاں پریشانی لکھی ہے تو کچھ تکلیف ہوئی ہوگی، کچھ غلط کام کیا ہوں گا، اس لیے اللہ نے ذرا وارننگ دے دی ہے، بھیا سمجھ جاؤ. نمبر 1 یا تکلیف ہے نا، اوپر تو ملے گا ہی، یہاں جا رہا ہے اوپر جمع ہو رہا ہے، یہ بھروسہ ہونا چاہیے. یہ چیز کہاں سے ملے گی؟ قرآن کریم کے ذریعے. تو قرآن کریم دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، اس کو پکڑنا پڑے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا وقت تک ہم اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے. قرآن کریم قبر کے اندر بھی کام آنے والی کتاب ہے. بولے مولوی صاحب کیا قبر میں ساتھ میں لے جائیں گے، وہ ایک ساتھ اس کے اندر رکھ دیں گے؟ نہیں، اب یہی میں پوچھنے والا ہوں. ہم لوگ بولتے ہیں نا مولوی صاحب بہت مشکل کتاب ہے، مولانا صاحب سمجھ پائیں گے، ہم تو نہیں جانتے ہیں. تیار رکھیے گا. کچھ بھائی ہوں گے جو میں بات ابھی کہنے جا رہا ہوں سوچ رہے مولوی صاحب نیا مولوی نیا فتویٰ دے رہا ہے. قبر کے اندر 4 سوال ہوں گے. اب تک کیا یاد تھا؟ 3 سوال. مولوی صاحب نے ایک زیادہ کر دیا تو کیا تو کہاں سے کیا؟ دلیل کا ہے مولوی صاحب کے پاس. سن لیجئے دلیل. سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 23 باب المسألۃ فی القبر وعذاب القبر حدیث نمبر 4753 4753. کیا ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گئے، سب کو جانا ہے، وہیں پہنچے، نہ دولت کچھ بھی ساتھ میں نہیں ہے. کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے. پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. نماز قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، روزہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، صدقہ و خیرات قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، نیکیاں قبر میں جانے کے لیے تیار ہے. جو وہاں جانے کے لیے تیار ہے ہم اسے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اور آپ لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. نماز 8 کی کھاٹ کی 360 کی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم اور آپ نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8 والی ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے الحمدللہ. کاش کے 5 وقت کی نمازوں میں اتنا بڑا مجمع ہو جائے تو یہ کایا ہی پلٹ جائے گی، ختم، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس قوم کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. 8 والی یہ کھاٹ والی 60-70 سال کے بعد چلے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہر ایک کو چلنا ہے، جانا ہے. آج جنازہ جا رہا ہے اس کا کل میرا جنازہ جائے گا. جس نے یہ سوچ لیا آج کا آج وہ بدل جائے گا. ختم. چلے 360 کی وہی عید بقرعید کی پڑھ لیے. ایسے کام نہیں چلے گا، چلے گا ہی نہیں کام. تو آپ سر جھکا کے چلیے. اللہ نے مسلط کر دیا ایسے لوگوں کو، آپ جھیل رہے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. دیکھ لیجئے سوال کیا ہوگا. مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب اللہ، میرا رب اللہ ہے. عربی زبان کی اہمیت، قبر کے اندر بھی عربی چلے گی. یہاں الگ بات ہے کہ ہم اور آپ نہیں سیکھ رہے ہیں. ٹھیک. دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ ہو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر آگے چوتھا سوال سوالیہ نشان وما یدریکا، صاحب آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تینوں سوالوں کے جوابات جو آپ نے دیے یہ پتا کہاں سے چلا تھا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا، میں نے تصدیق کی. اب یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا، میں نے سچا جانا. چوتھا سوال ہونے والا. تو چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا. تو کیا کہیں گے ہم اور آپ منکر نکیر سے؟ منکر نکیر سے کہہ دیں گے
بھائی مولوی صاحب نے منع کیا تھا، میرے اس سوال کا جواب مولوی صاحب آ کے دیں گے، میں نہیں دے سکتا. تیاری کر لیجیے. ہر مومن آدمی سے 4 سوال ہوں گے اور چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. جو بھی بات ہو حوالے کی روشنی میں. تو چوتھے سوال کی تیاری ہم اور آپ نے کیا کی ہے؟ قرآن کے بارے میں. میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی مجلس میں بیٹھا، قرآن سیکھا. اب آپ لوگ شرما رہے ہوں مولوی صاحب اب تو ہماری عمر لمبی ہو گئی، ذرا وہ بھی لیں گے. کیسے سیکھیں گے؟ وہ ہمارا پوتا پڑھ رہا ہے، وہ ناتی پڑھ رہا ہے. اب تم میری عمر ختم ہو گئی، اب قرآن سیکھو. لوگ مذاق اڑائیں گے، اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. کچھ لوگ نمازی بننا چاہتے ہیں لیکن مذاق اڑانے کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے ہے. کچھ لوگ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. نہیں، آپ تو شاباشی دیجئے، ماشاء اللہ کتنے اچھے دیندار ہو گئے. آئیے آئیے آئیے. تو قبر میں بھی کام آنے والی کتاب ہے قرآن کریم، رب کے دربار میں بھی قرآن کریم. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 804. اقرؤوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی. امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا. قرآن سفارش کرے گا. غور کر لیجیے، قرآن سفارش کرے گا. تو پتہ یہ چلا سب سے بڑا پوا قرآن ہے. تو نعرہ کیا لگنا چاہیے؟ قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن نعرہ کچھ اور لگتا ہے. نعرہ لگنا چاہیے قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور دوسرا نعرہ ایک اور، روزے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، روزے کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دلیل مستدرک حاکم کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 2036. الصیام والقرآن یشفعان للب. یقول الصیام رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فیشفعان. روزہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے دربار میں، قرآن کھڑا ہو جائے گا اللہ کے دربار میں. یہ 2 پوے ہیں ہمارے. نعرہ لگائیے یہ دونوں کا، روزے کا نعرہ، قرآن کا نعرہ. یہ ذرا مضبوط ہے نعرہ. بقیہ اور نعرے ڈھیلے ہیں. بقیہ اور جتنے نعرے لگ رہے ہیں نا، اس نعرے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس نعرے کے لیے پکی دلیل ہے. کھڑے ہو جائیں. ارے قرآن کھڑا ہو جائے اللہ کے دربار میں، روزہ کھڑے ہو جائے اللہ کے دربار میں اور سفارش کرنے لگے اور اللہ نہ سنے، یہ ہو سکتا ہے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کے لیے روزہ سفارش کرے گا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کے لیے قرآن سفارش کرے گا. تو رب کے دربار میں بھی ہے. اور اگر نہیں قرآن پڑھیں گے، قرآن کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، قرآن سے محبت پیدا نہیں کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30. رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج قرآن سے دور کیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو، اور ہم اور آپ دور جا رہے ہیں. جو چیز آسان ہے ہم اور آپ مشکل سمجھ رہے ہیں. دور کیوں ہو رہے ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دور کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کریم کی غلط فضیلت یاد رکھی ہے. سورہ یاسین ہم اور آپ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں سورہ یاسین؟ تاکہ جلدی سے روح نکل جائے. سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ جلدی سے روح نکلے. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 70 اٹھا کے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کریم روح نکالنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم مردہ قوم میں روح پھونکنے والی کتاب ہے، روح نکالنے والی نہیں ہے. ورنہ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو صحابہ کرام آپس میں پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، قرآن آ کے پڑھتے تاکہ جلدی نکل جائے، جلدی نکل جائے. اس کام کے لیے نہیں. یہ ہم اور آپ نے سیٹ کر لیا ہے کہ یہ فضیلت ہے. سن لیجئے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ قرآن کریم کے ذریعے زندوں کو ڈرائیں. تو قرآن کریم زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم وہیں استعمال کر رہے ہیں. قرآن کریم سے ہم اور آپ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، صرف یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے. ہم نے توپ بنایا، ٹینک بنایا. ٹینک بنایا کہ اگر کہیں ملک سے حملہ ہوگا تو ہم کو ٹینک چلا کے اس پر حملہ کرنا ہے تاکہ اپنا بچاؤ کرنا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ٹینک بنانے کے بعد اس سے مکھی کو مار رہے ہیں. ٹینک بنایا
اور مکھی کو مارنے لگے. پوری مکھی بیٹھی ہوئی ہے، لے ٹینک سے مار رہے ہیں. وہی ہو رہا ہے. قرآن کریم ہمارے پاس کتاب ملی ہوئی ہے، اس سے صرف مکھی والا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ انسانوں والا نہیں. بڑی برکت کی چیز ہے، پورا خزانہ اس کے اندر ہے، لیکن ہم اور آپ اس سے لے ہی نہیں رہے، کچھ کر ہی نہیں رہے. ماہر قادری کیا کہتے ہیں؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بز میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. قرآن کریم ہے تو پڑھی جا رہی ہے کتاب، تو پوری دنیا کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پکڑنا چاہیے، کس کے پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، جو حافظ قرآن ہے. یہی لوگ تو ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. دلیل صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. الف باتا سا بھی پڑھاتے ہیں نا، تو اس میں شامل ہے. ہمارے بہت سارے حافظ صاحب سمجھتے ہو حافظ بن گئے، وہ تراویح پڑھائیں گے، وہ کیا 2-4 ہزار روپیہ دے دیں گے لوگ، اور مولوی صاحب ہم اور آپ کہاں دے سکتے، کچھ نہیں، اللہ دے گا. ہمارے پاس کیا دلیل ہے مولوی صاحب سے بات کرنے کی؟ اللہ دینے والا قرآن کا، ہم کہاں سے دے سکتے ہیں آپ کو؟ اللہ دے گا. تو مولوی صاحب کا پیٹ ہے وہ کہاں سے بھرے گا؟ مولوی صاحب کے پاس پیٹ ہے وہ کہاں سے بھرے گا؟ مولوی صاحب کے پاس یہ بال بچے ہیں، ان سب کی پرورش کہاں ہوگی؟ ہم تو بیڑی سگریٹ میں 5,000 10,000 15,000 روپیہ نکال دیتے، اور مولوی صاحب کی تنخواہ، مؤذن صاحب کی تنخواہ، اور مؤذن صاحب سے کام، اور مولوی صاحب سے کام زیادہ لے رہے ہیں، اور تنخواہ اللہ دے گا، اللہ دے گا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. بتائیے کیا ہوگا؟ جو قرآن سکھانے والے، اس کی اتنی بڑی اہمیت کہ اگر سکھائے قرآن تو لوگ دنیا پر حکومت کرنے لگے. سکھائے قرآن تو قبر کے اندر ہمارے لیے کام بن جائے. ارے سیکھ لے قرآن اور سکھا لے قرآن تو اللہ کے دربار میں ہماری سفارش ہو جائے. اور آج ہم اور آپ اس کی اہمیت کتنا دے رہے ہیں. اس لیے لوگ نہیں حافظ نہیں بن رہے. کہاں بنے گا؟ اگر یہاں میں بولوں ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ اٹھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے کتنے حافظ قرآن ہے؟ تو ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے. ارے سن لیجئے، آج کل ہمارے اور آپ پر بھوت سوار ہے. مبارک ہو، اچھی بات ہے، ترقی کیجئے، ترقی کیجئے، الحمدللہ. ڈاکٹر بنے بیٹا، انجینئر بنے، جنا دنیا میں کام ہو، الحمدللہ، بہت اچھی بات. حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، قرآن کا بھی حافظ رہے. سن لیجئے، کل رب کا دربار لگے گا. اللہ ماسٹر صاحب کے ابو کو نہیں بلائے گا، انجینئر صاحب کے ابو کو نہیں بلائے گا، امی کو نہیں بلائے گا، ڈاکٹر صاحب کے ابو کو امی کو نہیں بلائے گا. اس فضیلت کے لیے، کس کے لیے؟ سلسلہ حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 2829. وَيُقْسَى وَالِدَاهُ اللَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلَ الدُّنْيَا. ارے قرآن کے حافظ کے ماں باپ کو بہترین لباس پہنایا جائے گا، سب کے سامنے اللہ پہنائے گا، ارے بلائے گا. دونوں پوچھیں گے بما قسینا حاضہی، اے اللہ یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ بے تعلیم ولدکما القرآن. تو دیکھیے قرآن کے حافظ کا بھی مسئلہ ہوا اور ماں باپ کا بھی. رب کے دربار میں عزت افزائی ہو رہی. کہا جائے گا بے تعلیم ولدکما القرآن، کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر لباس پہنانے والا ہے. اب غور کر لیجیے دنیا کتنی بڑی ہے، یہ مقام حاصل ہے. اس لیے کم سے کم اس مقام کو، مرتبے کو سمجھیے.
ہم اور آپ قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں, عمر زیادہ ہو گئی ہے, یہ ایک دلیل ہے ہماری. نوٹ تو گننا ہے, اس وقت نہیں بولتے بھائی ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہم نوٹ نہیں گنیں گے. صحابہ کرام کی عمر زیادہ ہو جاتی پھر بھی قرآن سیکھتے تھے. ہمارے یہاں ایک چیز اور ہے, بڑے لوگوں کو قرآن پڑھانے کا رواج ہے ہی نہیں, بچوں کو پڑھانے کا ہے. بھائی شوق ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم کو نہیں مل رہے ہیں. ہم کو شوق پیدا کرنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, آنا پڑے گا, تب لوگ آئیں گے. ایک چیز اور ہے, قرآن کو ہم نہیں پڑھتے کیوں؟ وضو جب تک نہیں بنائیں گے قرآن کو چھو ہی نہیں سکتے. ایک دلیل اور ہے, لوگ کون سی دلیل پیش کرتے؟ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 80 تک پڑھیے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. او پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں, دوسرے لوگ نہیں چھو سکتے. تو اس آیت سے یا ان آیتوں کے ذریعے کچھ لوگ ذرا ہمیں گھما دیتے ہیں. اصل میں یہ آیتیں کب اتری تھی؟ لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن اترا ہے نا وہ جنات لے کر آتا ہے, شیطان لے کر آتا ہے. تو اللہ نے دفاع کیا, اللہ نے کہا نہیں, یہ قرآن تو فرشتے لے کر آ رہے ہیں, پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں. ہاں وضو بنا کر اگر ہم اور آپ قرآن کو پڑھیں گے تو سب سے اچھی بات ہے, سب سے اچھی بات ہے. لیکن بغیر وضو بنائے بھی پڑھیں گے تو گناہ کی بات نہیں ہے, گناہ کی بات نہیں ہے, آپ چھو کے پڑھ سکتے. مثال کے طور پر کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے, اس کی ہوا خارج ہو گئی تو دن بھر تو وضو بنانے میں ٹائم چلا جائے گا. ہوا خارج ہوئی, گئے وضو بنایا, پھر ہوا خارج, پھر گئے وضو بنایا, پھر ہوا خارج, پھر وضو بنایا. وضو بنا کے پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن بغیر وضو کا بھی پڑھ سکتے. کاہے کو ہم مشکل کر رہے ہیں؟ اور ایک دلیل تو ہے نا بہت عربی زبان میں ہے اس لیے میں نہیں جانتا عربی. ایک دلیل اور ہے ہماری, نہیں پھر انگریزی کیوں بول رہے ہیں؟ بیٹا اگر انگریزی میں بات کرے واٹ از یور گڈ نیم, میرا بیٹا کیا انگریزی بول رہا ہے, وہ کمپیوٹر بھی جانتا ہے. اور عربی میں کیف حال, انا بخیر والحمد للہ, نہیں, پیسہ کہاں ہے اس میں؟ ہر چیز کو ہم پیسے پر تول رہے ہیں, چاہے کوئی بھی رہے. نہیں, سیکھنا پڑے گا. اگر کوئی دوست میرا امریکہ برطانیہ کہیں رہتا ہے, انگریزی میں خط لکھا, تو کیا میں اس خط کو اندر رکھ دوں گا یا جس کو انگریزی آتی ہے اس کے پاس جاؤں گا, بھیا ذرا پڑھ کے سناؤ؟ ارے قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم لوگوں کے نام خط ہے, اس کو اندر بند کر کے رکھنا ہے یا لوگوں سے پڑھوانا ہے جن کو آتا ہے؟ پیسے دے دے کر پڑھوانا ہے. جو چیز کام آئے اس کے لیے ہم پیسے نہیں لگا رہے. حساب نہیں آتا, جیومیٹری نہیں آتی, سائنس نہیں آتا, تو ٹیوشن کتنا مہنگا لگتا ہے, 1000 کا, 2000 کا. اور الف با تا سا کے لیے 10 روپے والا, 20 روپے والا. یہی اہمیت ہے قرآن کی. اب سمجھ جائیے ہم اور آپ کیا اہمیت دے رہے ہیں. تو قرآن کو ہم اور آپ ہی نیچے کر رہے ہیں, یہ مت کہیے گا اونچا کر رہے ہیں. حساب کے لیے, سائنس کے لیے پڑھانے والے کو 2000 3000 روپیہ, اب مولوی صاحب کو 50 روپیہ 20 روپیہ. قرآن پڑھا رہے ہیں. اور نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کوئی آئے تو نکاح میں ہم نے کئی لاکھ روپیہ خرچ کر دیا. مولوی صاحب 500 روپیہ لیجیے گا نکاح پڑھانے کا, اب کئی لاکھ جو ادھر ادھر پھونک پھاک دیا. تو آئیے قرآن کی طرف آئیے, قرآن کی طرف آنا پڑے گا. کیا ہے قرآن؟ قرآن کو سمجھنا بھی ہے, اللہ نے کیا لکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا مشکل, کیا مشکل ہے بھائی؟ آسمان ہے, قرآن میں لکھا ہوا نماز پڑھو, پڑھنا ہے. اب مجھ کو نہیں پڑھنا ہے تو میں بولوں گا مشکل کتاب ہے. قرآن میں لکھا ہوا ماں باپ کی خدمت کرو, کرنا ہے. مجھ کو نہیں کرنا ہے تو میں بولوں گا مشکل کتاب ہے. کیا لکھا ہوا ماں باپ کے لیے؟ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 24 تک پڑھیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک تو اف تک بھی نہیں کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے, ذرا جوانی ہے ہماری, ذرا کمانے لگے, شادی ہو گئی تو اوڑھنی کی مہک لگ گئی. امی کو کہا اے بڈی ٹٹر کرتی ہے چل گھر سے نکل جا, اور ابو سے کیا کہا اے بڈا خاموش رہا. یہی عزت ہے, یہی احترام ہے. اگر ماں باپ نے ہمارا گلا بچپن میں دبا دیا ہوتا تو مجھ کو عمل ہی نہیں کرنا قرآن پر تو میں بولوں گا مشکل کتاب ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو, مجھ کو اپنی بیوی کو مارنا ہے.
اے تو کیسی ہے، تیرا باپ کیسا، تیری ماں کیسی ہے، تیرا خاندان کیسا، یہ ہماری زبان ہے. جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہو. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیوی کو نہیں مارا ہی نہیں ہے. اور ہماری کوئی بھی صبح ایسی نہ ہو، کوئی شام ایسی نہ ہو جس میں نہ مارتے ہو، گالی بات نہ دیتے ہو. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیویوں کے ناز و نخرے برداشت کیے، ہم اور آپ ایک کا بھی نہیں کر پاتے. کیا کہا قرآن نے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. کوئی چیز اگر ناپسند ہے تو دوسری چیز اچھی لگے گی. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا سلٹانے کا، نمٹانے کا، ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ ہم اور آپ کیا کرتے؟ پوری خوبی کو بھول جاتے ہیں. نہیں ہوگا. جب جھگڑا ہو جاتا پوری خوبی کو بھول جاتے ہیں. اس کو دماغ سے نکال دیجئے. جب جھگڑا ہو جائے تو صرف خوبی کو یاد کیجئے. فلانے کی امی کو غصہ بہت آتا ہے لیکن فلانے کی امی نمازی بھی ہے. تو جب جھگڑا ہو جائے تو کیا یاد کرنے کا؟ نمازی بھی ہے، نمازی بھی ہے. فلانے کے ابو کو غصہ بہت آتا ہے لیکن فلانے کے ابو نے آج تک مارا نہیں. تو جھگڑے کے وقت آج تک مارا نہیں، آج تک مارا نہیں، یہ اگر یاد رہا تو گھر آپ کا جنت بنا رہے گا. اور اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو آپ کا گھر جہنم بن جائے گا. اس لیے بار بار آیا ہے کہ اچھے طریقے سے رہنا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ عورتوں کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے رہو. قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور جب تک محبت نہ ہو کام نہیں بنے گا. محبت تو کرنی. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہے ہی نہیں. قرآن میں لکھا ہوا فضول خرچی مت کرو. شادی بیاہ میں تو ہم کرتے ہی ہیں، ذرا نام ہو تو کرتے ہی ہیں. ہاں فلانے بابو نے ایسا دیا، او فلانے بابو نے ایسا کیا. اور مسجد اور مدرسے کے چندہ کے لیے ارے کہاں سے چلے آئے لائن لگانے کے لیے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی. حرام کی کمائی حرام میں زیادہ جاتی ہے. اللہ توفیق نہیں دیتا ہے. بھائی صاحب حج کر لیجئے آئندہ سال، حج کر لیجئے آئندہ سال. جا کے ملیے ایسے مالداروں آئندہ سال. آئندہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ توفیق نہیں دیتا ہے. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ حرام کا جو ہے تو حرام والے کو اللہ توفیق نہیں. بہت سارے مالدار ہیں اللہ نیک کام کرنے کی توفیق دے ہی نہیں رہا ہے. بہت سارے کم پیسے والے ہیں وہ نیک کام کرنے میں آگے ہیں. ماشاءاللہ کہیں مسجد بنا رہے ہیں تو کہیں مدرسے بنا رہے ہیں، کہیں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کہیں غریبوں کا کام آ رہے ہیں، کہیں کسی لڑکیوں کا نکاح کروا دے رہے ہیں، اس میں خرچ کر رہے ہیں. ہر جگہ اللہ نے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر کے رکھا ہے. توفیق نوجوانوں کے لیے کیا بھائی؟ قرآن میں لکھا ہوا نکاح کرو، نکاح کرواؤ. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ میرا بیٹا کما رہا ہے، میرا بیٹا کما رہا ہے اور اچھی تنخواہ پا رہا ہے، جلدی شادی کر دوں گا تو بیوی کو دینے لگے گا، ہم کو نہیں دے گا. ٹالتے جاؤ ٹالتے جاؤ ٹالتے جاؤ. پھر کیا کرتے؟ بیٹا ادھر ادھر بھاگتا. اگر صحیح رہا تو ٹھیک، نہیں صحیح رہا تو منہ مار دیا، یا پھر زیادہ کچھ رہا تو نکاح کر کے لے آیا. اب ہم پورا گھر اپنے سر پر اٹھا لیتے. اب آج کل کے نوجوان تو ایسے ہیں، ایسا کرتے ویسا کرتے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتے. کیا لکھا ہوا؟ نکاح کرواؤ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 پڑھیے. کیا نکاح کرواؤ، نکاح کرواؤ. بیٹی ہے میرے پاس، جلدی سے نکاح کرانے کا انتظام ہو جائے. کہیں ذرا کوئی دیکھیے گا لڑکا مل جائے تو. ملا کوئی لڑکا؟ ارے وہ ناٹا ہے، میری بیٹی تو لمبی ہے. یہ کیا ناٹا والا لے کے آ گئے؟ عیب نکال لیں. جی یہ تو اللہ نے بنایا ہے، ہم اور آپ کیڑے نکال لیں. وہ ناٹا ہے، وہ لمبو ہے، ہم اور آپ غیبت کر رہے ہیں. قرآن میں کہا گیا غیبت نہیں کرنے کا. کسی کے پیچھے مت پڑے رہو، ٹوہ میں لگے رہتے. کسی کی غلطی نظر، بھائی صاحب سنیے فلانے کا ایسا ہو، او بھائی صاحب سنیے فلانے کا ایسا ہو گیا. نہیں، کبھی بھی نہیں. اچھا گمان رکھنے کا قرآن میں لکھا ہوا. برا گمان رکھتے، السلام علیکم، انہوں نے وعلیکم السلام ذرا زور سے نہیں کہا، وہ جا کے بول دیے ہوں گے میرے خلاف.
اس لیے سلام زور سے نہیں، جواب نہیں دیا. کچھ ہو گیا ہے کیا؟ دال میں کالا نہیں، اب تو پوری دال ہی کالی ہو گئی ہے، کچھ ہے ایسا؟ بس کھچڑی پکاتے رہتے اور زندگی کو برباد کریں. نہیں، دل کو ایک دم کھلا ہوا رکھیے، ہر ایک کے لیے صاف رکھیے. کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو متقی اور پرہیزگار ہے وہی سب سے بڑا ہے. کسی کو گھٹیا نہ سمجھے، کسی کو یہ نہ کہے ارے وہ تو ایسا ہے. تکبر، غرور، گھمانڈ سب سے دور رہنا. معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے. قرآن کہتا ہے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اوپر اگر اللہ ہے تو نیچے ہم ہیں، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. نہیں، خوبی پیدا کیجیے، معاف کرنا سیکھیے. یہ قرآن کہتا ہے. کیا صحابہ کرام تھے، کیسے معاف کر دیتے تھے. آج بہت سارے اپنے بھائیوں سے ایسے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں. سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں. ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. بھائیوں کو معاف کرنا سیکھیے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں 3 دن سے زیادہ کیا، کئی سال سے بات چیت بند. جب جنازہ اٹھے گا تو جب ذرا آ جائیں گے، اس کے بعد کبھی بات چیت نہیں کرتے. پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وہ مضبوط کرو. اگر میں کھا پی کر سو رہا ہوں اور میرا پڑوسی بھوکا ہے تو میں مومن نہیں ہوں، چاہے کوئی بھی رہے. قرآن یہ سکھاتا ہے. تو انسانیت کو بنانے والا قرآن نے بچوں کا حق دیا، قرآن نے عورتوں کا حق دیا. عورتوں کا کیا تھا؟ لوگ ادھر ادھر استعمال کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس کو مقام و مرتبے کو اٹھایا ہے کہ اگر عورت بیٹی ہے تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، عورت اگر بہن ہے تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، عورت اگر ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو بہترین لباس ہے، اس سکون کا ایک ذریعہ ہے. ہر چیز میں مقام و مرتبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حق دیا، قرآن کریم کے ذریعے ملا ہے. تو اس پر عمل کرنا ہے اور قرآن کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے پہنچانے کی چیز ہے. سورہ نحل سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت اخیر ہے، جو آیت نمبر 52 ہے. قرآن کو پہنچائیے، پہنچانا پڑے گا. ہم لوگوں سے کچھ لوگ بولتے ہیں قرآن غیر مسلم کو دیں گے. ارے بھیا، وہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے. مصر کے اندر اور عرب کے کچھ علاقوں میں عیسائی لوگ ہیں جو صرف عربی جانتے ہیں، صرف عربی جانتے ہیں، دوسری زبان نہیں جانتے. تو آپ کون سا قرآن ان کو دیجیے گا؟ وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ عربی والا ہی دینا پڑے گا تاکہ وہ پڑھیں، سیکھیں اور اسلام کی طرف آئیں. تو قرآن کا پیغام بھی پہنچائیے، لوگوں تک لے جائیے. چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلے قرآن کی اہمیت کو سمجھیے. یہ قرآن ہے کیا چیز؟ یہ جسے ملا ہے وہی سب سے بہتر ہے. اتارنے والے رب العالمین، جن پر اتارا گیا رحمت للعالمین، جنہیں ملا ہے یہ قرآن، وہ امت بہترین امت ہے. ہم اور آپ قرآن سے جڑے رہیں گے تو قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، ہر چیز میں ثواب ہی ثواب ہے. اور قبر کے اندر چوتھا سوال قرآن کے بارے میں. دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی قرآن کریم کے ذریعے. اگر میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی اگر حافظ قرآن ہے تو رب وہاں ہم کو عزت دے گا اور ہم کو انعام سے نوازے گا. پھر اسی طرح اگر ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، ہمارے درمیان اختلافات ہیں، اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو جڑنا پڑے گا. اگر ایسی کوشش ہو جاتی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ اتحاد اتفاق آسانی کے ساتھ پیدا کر دے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اتحاد اتفاق پیدا کر دے. اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے. اللہ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے سینے کا نور بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کو ہماری مصیبتوں کو دور کرنے اور ہمارے غموں کو ہلکا کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.